اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کراچی کے انتہائی اہم اور حساس معاملے پر گفتگو کریں گے۔ کراچی جو گزشتہ کئی دہائیوں سے امن و امان کی سنگین صورتحال سے دوچار ہے، جس میں کئی وجوہات ہیں، جس میں سیاسی بھی ہے، لسانی بھی ہے، معاشی بھی ہے، مذہبی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں، اضلاع اور شہروں سے آنے والی آبادی جو روزگار کے لیے یہاں آتی ہے، اس کا سرکاری سطح پر ریکارڈ نہ ہونا بھی ہے۔ ایسے لوگ جو کچی آبادیوں میں اپنی کمی گاہ بنا لیتے ہیں، محفوظ پناہ گاہیں ہوتی ہیں جہاں شہر میں جرم کر کے بآسانی اس آبادی کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی جو 3.5 کروڑ کی آبادی سے تجاوز کر چکا ہے، ایک بے ہنگم شہر بن چکا ہے، اتنی بڑی آبادی پر تھانوں اور پولیس کی تعداد نہ ہونے کے برابر، اور جو ہے بھی وہ بھی کراچی میں جرائم پیشہ گروہوں اور مافیاز کی سرپرستی میں ملوث ہے۔ ایسے میں کراچی کے اندر بڑھتے جرائم کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اگر کراچی پولیس کے چیف یہ کہیں کہ ریزسٹنس نہ کریں، تو ان سے صرف پوچھنا یہ ہے کہ اپنا گھر بار، عزت، ہر چیز لٹوا کر کس سے داد رسی چاہیں، کس کے پاس جائیں؟ آپ کے اس نظام کے اندر پولیس ہی نہیں، جوڈیشری سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، جہاں انصاف کے لیے ایک نہیں، 2 3 نسلوں کو جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں ایک ہی راستہ بچتا ہے، لوکل پولیسنگ کا قیام، جو دنیا کے ترقی یافتہ شہروں کے اندر آج بھی رائج ہے۔ کراچی جو دنیا کا 7واں بڑا اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، بدنصیبی دیکھیے کہ یہاں کی نہ پولیس لوکل ہے اور نہ ڈاکو لوکل ہے، غیر مقامی پولیس، غیر مقامی ڈاکو، حد تو یہ ہے کہ فقیر بھی غیر مقامی۔ ایسے میں یہ امید رکھنا کہ یہاں امن و امان قائم ہو جائے گا ناممکن ہے۔ امن و امان کا قیام اسی صورت ممکن ہوتا ہے کہ جب اسی گلی اور محلے کا رہنے والا شخص جب تھانے میں بطور ایس ایچ او یا اہلکار تعینات ہوتا ہے، وہ گلی محلہ بھی اس سے آشنا ہوتا ہے اور وہ خود بھی ان گلی محلے والوں کے درمیان میں رہتا ہے۔ ایسے میں جرائم کو روکنا اور کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اسی فارمولے کی بنیاد پہ کراچی کو چلایا جاتا رہا تو یقین جانیے کہ جس خودکش دھماکوں کی افریت سے آج جان چھڑائی ہے، وہ بہت پیچھے رہ جائے گا معاملہ۔ یہ جو اسٹریٹ کرائم اور اسنیچنگ کی جو وارداتیں جس تیزی سے اس شہر میں بڑھ رہی ہیں گی، اور اس کے نتیجے میں جس طرح جانیں لی جا رہی ہیں، یہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ اس شہر کے اندر بڑھتے جرائم کو روکنے کے لیے ایک مثال دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ نفری کم ہے، تنخواہیں کم ہیں، وسائل کم ہیں۔ یہ کیسی نفری کم ہے کہ کسی گھر کے آگے پڑی بجری یا سیمنٹ کی 2 بوری کو دیکھ کر 4 موبائلیں اور 6 موٹر سائیکل سوار وہاں پہ تھانے سے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی اطلاع ان کو کون دیتا ہے؟ مطلب یہ کہ نہ وسائل کی کمی ہے، نہ نفری کی کمی ہے، صرف ول کی کمی ہے، اس شہر سے محبت کی کمی ہے، اور وہ اسی صورت ممکن ہوگی جب یہاں کا مقامی اپنے تھانے کے اندر تعینات ہوگا، یعنی مقامی پولیس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ایک مثال لیجئے، اس شہر کے اندر روزانہ چھننے والی ہزاروں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جو ریکور ہوتی ہیں گی اور تھانوں کے اندر لا کر کھڑی کر دی جاتی ہیں گی، تھانوں سے کبھی ان کے مالکان کو اطلاع نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ وہ جس پولیس اہلکار کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو نکال کر لے جاتا ہے، آخر میں ایک ڈھانچہ اور ایک چیچس کی صورت میں وہاں پہ وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔
سی پی ایل سی جسے بنایا اس لیے گیا تھا کہ عوام اور پولیس کے درمیان رشتے کو مضبوط کیا جا سکے، لیکن کبھی سی پی ایل سی سے بھی کسی کو فون کر کے نہیں کہا جاتا کہ متعلقہ تھانے کے اندر آپ کی موٹر سائیکل جو ریکور ہو چکی ہے اس کو قانونی تقاضے پورے کر کے وہاں سے حاصل کر لیں۔ کبھی نہیں ہوتا۔ شہر میں ہزاروں موٹر سائیکلیں چھنتی ہیں، ہزاروں ریکور ہوتی ہیں گی، تھانوں کے اندر کھڑے کھڑے سڑ جاتی ہیں گی، لیکن مالکان تک نہیں پہنچتی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ تو عام شہریوں پر مشتمل ایک ادارہ سی پی ایل سی بنایا گیا تھا۔ کس طرح اس نظام کو درست کریں گے؟ اس شہر کو اور کتنی آزمائش میں ڈالیں گے؟ یہ لٹ بھی رہا ہے اور مر بھی رہا ہے۔ پھر کراچی چیف یہ کہیں کہ آپ ریزسٹنس نہیں کریں، خاموشی سے مر جائیں، خاموشی سے لٹ جائیں۔ کل اگر آپ کی عزت پر بھی بات آئے تو خاموشی سے اپنی عزت بھی اس کے حوالے کر دیں۔ افسوس آپ کی سوچ پر اور آپ کے جذبات پر۔ خاص آپ کراچی ہائٹس بن کر اگر سوچتے تو شاید آپ کے یہ خیالات نہ ہوتے۔ آپ نے خود اپنے خیالات کو امپلیمنٹ ہوتے کے پی او آفس پر حملے کو دیکھا، جو کہ آپ ہی کا آفس تھا۔ آپ نے عام شہریوں سے کہا کہ ریزسٹ نہیں کرنا۔ اسی شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ وہاں موجود عملے نے حملے کی صورت میں ریزسٹ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ کاش اس سوچ سے باہر آئیے۔ اس شہر میں مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیجیے اور لوکل پولیسنگ کے قیام کو رائج کر دیجیے۔ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔